بیٹے نے کہا ابا ٹھیک ہے میں نے بھی برسر بازار کھانا کھایا ہے، لیکن تو بھی تو کھانا کھاتا ہے نا، تو بھی روزے تو نہیں رکھتا؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں کھانا کھاتا ہوں، لیکن میں ہر ایک کے سامنے تو نہیں کھاتا۔ اب دیکھیں، مجوسی ہو کر بھی رمضان کی تعظیم کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر رمضان کی تعظیم نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بڑی ڈٹھائی کے ساتھ ہاتھ میں سگریٹ ہے اور کش لگائے جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ہماری عورتیں تنور گرم کر رہی ہیں، روٹی لگا رہی ہیں اور ناشتے دے رہی ہیں، اسی طرح کھانا پک رہا ہے، اسی طرح کھایا جا رہا ہے جیسے عام مہینوں میں کھایا جاتا ہے۔ ارے کچھ شرم کریں اور رمضان کی تعظیم کریں۔ اگر یہ رمضان سرکار کی بارگاہ میں یہ کہہ دے کہ فلاں تیرا امتی اور فلاں تیری امتی، یا وہ میری تعظیم نہیں کرتے تھے، سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، یہ اس ماہ مقدس کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ روزے سرکار اسی شعبان میں رکھا کرتے تھے، اور شعبان المعظم کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15 کی رات یہ وہ رات ہے کہ جس میں رب کائنات اپنی مملکت خداوندی کا بجٹ پیش فرماتا ہے، اور ہر ایک محکمہ سے تعلق رکھنے والے فرشتوں کو اس محکمہ کی آئندہ سال کی تفصیل کی فائلیں عطا فرما دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جو فرشتے ہیں یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ماتحت ہیں، اور جبرائیل امین کا دعویٰ یہ ہے کہ انا غلاموں کا یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ گویا تمام فرشتے یہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہو گئے۔ تو سرکار کے غلام کا یہ عالم ہے کہ رب اس کو سال سے پہلے سال میں ہونے والے واقعات سے مطلع فرما دیتا ہے اور علم عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو سرکار کے غلاموں کے علم کا حال ہے، میرے آقا کے علم کا کیا حال ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ترازو اٹھانا یا سرکار کے علم کو جزئی یا کلی کہنا، یہ ہمارے اپنے عقل کی کوتاہی ہے، ورنہ رب لم یزل کی ذات کے بعد سب سے بڑا عالم جس کے علم کی انتہا ہی نہیں ہے اور عالم ما کان و ما یکون ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے سامنے آیے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب لم یزل نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المقدس کا وہ پیارا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن میں جس چیز کا تذکرہ ہے تو کبھی تو رب کائنات اس کا تذکرہ مذمت کی غرض سے فرماتے ہیں، جیسے کہ حامان اور نمرود اور فرعون کا تذکرہ، لیکن جب نیکی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ تذکرہ ہو تو اس تذکرہ میں بڑی عزت و عظمت ہوتی ہے۔ چنانچہ سال کے باقی تمام مہینوں میں سے صرف رمضان المبارک کا نام قرآن مجید میں موجود ہے،
اور وہ بھی کس طرح موجود ہے؟ رب نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں میری سب سے آخری پاک کلام نازل فرمائی گئی۔ معلوم ہوا کہ رب کے نزدیک رمضان کے مہینے کی بڑی عزت اور عظمت ہے۔ اور یہ شعبان کے آخری دنوں میں رمضان المبارک کی شان بیان کرنا اور رمضان کی عبادت کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے لوگوں کو برانگیختہ کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس کو روایت کون کرتے ہیں؟ روایت کرنے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جن کا نام حضرت سلمان فارسی ہے، جن کا اصل نام ماں اور باپ نے جو رکھا تھا وہ تھا مابا، اور یہ پہلے مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے دل میں تڑپ تھی حق کو تلاش کرنے کی۔ اس طلب کو اپنے دل میں لیے ہوئے یہ سفر کرتے رہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً 99 یا 100 مرتبہ بکے، اور آخر میں کس نے ان کو خریدا؟ مدینہ طیبہ کے ایک آدمی نے خریدا، اور اس کے باغوں میں یہ کام کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کو نشانی بتائی گئی کہ نبی آخر الزمان سے آپ کو انتہائی اعلیٰ درجہ کی ہدایت ملے گی، اور انہوں نے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ میں کیسے معلوم کر سکوں گا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اگر صدقہ آپ دیں گے تو قبول نہیں کریں گے، ہدیہ دیں گے تو قبول کر لیں گے، یعنی ہدیہ کو آپ خود استعمال فرمائیں گے اور صدقہ کو استعمال نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہی نشانی آزمائی تو پتہ چلا کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور میرے والدین نے میرا نام مابا رکھا تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ کوئی نام نہیں بلکہ تمہارا نام سلمان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا رکھا ہوا نام محدثین کرام نے بھی یہی لیا، اور بعد میں تمام لوگوں نے یہی نام لیا، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خطبہ دیا، اور اس حضرت سلمان کے متعلق ایک بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی اپنے جسمانی آقا کے سامنے کہ میں سرکار کی ذات پر ایمان لا چکا ہوں، میں اپنی ساری زندگی ان کے لیے وقف کر چکا ہوں، مجھے آزاد کر دو، میں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے دل میں سوچا انکار بھی نہ ہو اور آزادی بھی نہ ہو۔ اس نے کہا جناب میں آپ کو آزاد کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ میں اتنے پودے کھجور کے لاؤں گا، آپ نے وہ لگانے ہیں، وہ جب پودے جوان ہوں گے، جوان ہو کر پھر وہ پھل اٹھائیں گے، ان کا پھل پک کر تیار ہوگا، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ حضرت سلمان نے دل میں سوچا پتہ نہیں اتنے تک زندگی رہے یا نہ رہے، یہی خواہش لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا حضور میری یہ خواہش تھی، میں نے جسمانی آقا کے سامنے یہ پیش کی، انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پر آزاد کروں گا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو مومنین پر رحیم ہے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنے غلاموں کو سینے سے لگانے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور میں آپ کے آقا سے بات کرتا ہوں۔ حقیقت میں وہ آقا کیا تھا؟ حقیقت میں تو آقا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے۔ سرکار نے فرمایا آپ نے سلمان کی آزادی پر یہ شرط لگائی ہے؟
اس نے کہا ہاں جی میری شرط تو یہی ہے۔ سرکار نے فرمایا لاؤ کتنے پودے لگانے ہیں؟ وہ پودے کھجور کے لایا اور میرے آقا نے اپنے دست حق پرست سے لگانے شروع کر دیے۔ پہلا بھی لگایا، دوسرا بھی لگایا، تیسرا بھی لگایا، اور لگاتے لگاتے جب آخری پودے پر پہنچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سلمان کے آقا ذرا پیچھے تو دیکھو۔ جب پیچھے دیکھا وہ سارے جوان بھی ہو چکے ہیں، پھل بھی اٹھا چکے ہیں، پھل پک کر تیار بھی ہو چکا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ آخری دن شعبان کے تھے، میرے آقا نے فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے میرے صحابہ کچھ دنوں کے بعد تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اب علماء محدثین کرام فرماتے ہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس مہینہ آنے والا ہے، سرکار نے فرمایا تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا قد اظلکم، قد جاکم کیوں نہیں فرمایا؟ تو محدثین کرام فرماتے ہیں یہ سرکار نے اس لیے فرمایا جیسے ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے تو گرمی سے اپنے نیچے بیٹھنے والے کو گرمی سے وہ محفوظ رکھتا ہے اور گرمی سے بچاتا ہے، تو جو رمضان المبارک کی تعظیم کرے گا رب کائنات رمضان کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے یہ میرے آقا نے باریک اشارہ فرما دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مہینہ ایسا ہے کہ شہر المواسات، وہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور آپ اگر دقیق نظر سے دیکھیں رمضان المبارک میں ہر انسان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور سرکار نے فرمایا فیہ یزاد رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اب ویسے دوسرے مہینوں میں روٹی بھی مشکل ایک انسان کھاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ کتنی ڈشیں استعمال کرتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے، سالن بھی ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کھجور بھی اور دوسرے میوہ جات بھی کھاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کی برکت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی برکت ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ ایسا سمجھے جیسے میں نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کی ہے، اور اگر کوئی ایک نفل ادا کرے گا وہ ایسا سمجھے جیسے میں نے دوسرے مہینے میں ایک فرض ادا کیا ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں تو وہ اپنی زندگی میں رمضان جب پائے تو وہ اس کو غنیمت سمجھے اور اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کرے، ایک تو نمازوں کی ادائیگی اور دوسرا ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کا پائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنی رحمتیں بے بہا ہوتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ رمضان کے روزہ کی افطاری کراتا ہے اس کو 3 اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جتنے آدمیوں کے اس نے روزے افطار کرائے ہیں اتنے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، دوسرا اس کے گناہوں پر کلمِ عفو پھیر دیتا ہے، اور تیسرا اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ 3 ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے مولوی صاحب مسئلہ تو آپ نے خود ہی بتایا کہ جتنے آدمیوں کے افطاری کراؤ اتنے روزوں کا ثواب، 30 آدمیوں کے افطاری کرا کے روزوں سے جان چھوٹ جائے گی، تو یہ بات غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک ہے ذمے سے فرض ساقط ہونا، ایک ہے ثواب کا ملنا۔ ثواب کا ملنا اور بات ہے، لیکن ذمے سے فرض ساقط ہونا اور بات ہے۔ اگر آپ 100 آدمیوں کی افطاری کراتے ہیں 100 روزوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن آپ کا روزہ تب ادا ہوگا جب فرض تب ساقط ہوگا جب آپ خود روزہ رکھیں گے۔ اس کی مثال سنیے، جیسے یونانی اطباء، یونانی حکما کہتے ہیں بھی ایک منقع دانہ درخت کا گرم کر کے کھاؤ، ایک روٹی کی طاقت رکھتا ہے۔
اب روٹی کی طاقت رکھنا اور بات ہے، لیکن پیٹ کا بھرنا اور بات ہے۔ روٹی سے تو پیٹ بھر بھی جاتا ہے، لیکن منقع دانے سے پیٹ بھرتا نہیں ہے، البتہ طاقت آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح ثواب ملنا اور ہے، اور ذمے سے فرض ساقط ہونا یہ اور بات ہے۔ پھر دیکھیں ہمارے دینی مدارس میں رمضان میں بھی چھٹی ہوتی ہے، رمضان سے 15 دن پہلے اور 15 دن بعد، یہ 2 مہینے دینی مدرسوں میں طلباء کو چھٹی ہوتی ہے، اور مدرسین وہ با تنخواہ چھٹی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان کی تیاری کریں، اگر حافظ قرآن ہیں تو وہ قرآن سنائیں، اور رمضان المبارک فراغت قلبی سے رکھیں۔ اور یہ سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ سرکار نے فرمایا جو بندہ کوئی ملازم رکھتا ہے، رمضان میں اس کو کہے کہ بھائی میں پہلے تو تم سے 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتا تھا، اب تیری ڈیوٹی 4 گھنٹے ہے، لیکن تنخواہ تجھے وہی دوں گا جو پہلے دیتا تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے اللہ کریم گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نے رمضان کی تعظیم کی ہے۔ تعظیم رمضان یہ ایک انتہائی اعلیٰ بخشش کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک آدمی مجوسی رہتا تھا، اور اس نے دن دہاڑے رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کو برسر بازار کھانا کھاتے دیکھا۔ اس نے ایک تھپڑ رسید کیا، اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے، اس کی تعظیم نہیں کی تم نے؟ تو بیٹے نے کہا ابا ٹھیک ہے میں نے بھی برسر بازار کھانا کھایا ہے، لیکن تو بھی تو کھانا کھاتا ہے نا، تو بھی روزے تو نہیں رکھتا؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں کھانا کھاتا ہوں، لیکن میں ہر ایک کے سامنے تو نہیں کھاتا۔ اب دیکھیں مجوسی ہو کر بھی رمضان کی تعظیم کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہو کر رمضان کی تعظیم نہیں کرتے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بڑی ڈٹھائی کے ساتھ ہاتھ میں سگریٹ ہے اور کش لگائے جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ہماری عورتیں تنور گرم کر رہی ہیں، روٹی لگا رہی ہیں اور ناشتے دے رہی ہیں، اسی طرح کھانا پک رہا ہے، اسی طرح کھایا جا رہا ہے جیسے عام مہینوں میں کھایا جاتا ہے۔ ارے کچھ شرم کریں اور رمضان کی تعظیم کریں۔ اگر یہ رمضان سرکار کی بارگاہ میں یہ کہہ دے کہ فلاں تیرا امتی اور فلاں تیری امتی وہ میری تعظیم نہیں کرتے تھے، سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رمضان المبارک کی تعظیم میں نے پہلے عرض کیا ایک ایسا ثواب ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ اس پہ بخشش عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مجوسی جس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا تھا، جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد ایک آدمی نے اس کو خواب میں دیکھا، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے پوچھا ارے تم تو مجوسی تھے اور جنت کے باغوں میں اتنے اللہ کی نعمتوں میں؟ کہنے لگا ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو رمضان کی تعظیم کے لیے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید کیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ میں ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد میری موت ہوئی، رب نے مجھے بخش دیا اور انعامات عطا فرما دی۔ ارے مجوسی ہو کر رمضان کی تعظیم کرے تو وہ انعام پائے، تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم امت مصطفیٰ ہو کر رمضان کی تعظیم نہ کریں۔ کل ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس تھا ڈی سی او کی دفتر میں، تو وہاں بھی انہوں نے کہا، وہ ڈی پی او صاحبہ بھی تھیں، ڈی سی صاحب بھی تھے، اور انہوں نے اپنے تقدس کے متعلق باتیں کی کہ رمضان کا تقدس کرنا چاہیے۔ تو میں نے ایک سوال کیا، جناب تقدس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے منکیرے میں چھوٹے سے شہر میں 2-2 3-3 ہوٹل چل رہے ہوتے ہیں، ان کو پرمٹ جاری کیا جاتا ہے کہ بھائی تم ہوٹل چلا سکتے ہو، وہاں کہاں سے دور سے آنے والے مسافر ہوتے ہیں جو وہاں جا کر روٹی کھاتے ہیں، ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے، وہیں علاقہ کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ہوٹل چلانے والا تقدس رمضان کو پامال کر رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو روزہ خور لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی اڈے یا اسٹیشن کے قریب
ہوٹل ہو جہاں مسافروں کو حقیقی معنوں میں ضرورت ہو وہ تو کھلا رکھا جا سکتا ہے، ورنہ اس طرح کے ہوٹلوں کو وہ کیا اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بھی تقدس رمضان کے خلاف ہے کہ جناب سیاسی طور پر پرمٹ لے کر آ گئے، ہوٹل چل رہا ہے، بھائی ہم نے اجازت لی ہوئی ہے، تم نے حکومت سے تو اجازت لے لی ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت نہیں ہے، اور قبر میں حکومت کی اجازت کام نہیں آئے گی، بلکہ قبر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت کا پرمٹ دکھانا پڑے گا۔ اور رمضان المبارک ایسا مہینہ کہ رمضان، علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے کتنے حرف ہیں؟ 5، را، میم، ضاد، الف اور نون، ہر ایک حرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ را رحمت خداوندی، میم محبت الہی، ضاد ضمانت خداوندی، الف عرفت خداوندی، اور نون نور خدا کی طرف، یعنی جو رمضان کی تعظیم کرے گا رب اسے اپنی رحمت بھی عطا کرے گا، رب اسے اپنی محبت بھی عطا کرے گا، وہ رب کا محبوب بن جائے گا، اور رب اسے جہنم سے چھٹکارے کی ضمانت بھی عطا کرے گا، اور اللہ کریم اپنی الفت بھی عطا کرے گا، اور آخر میں یہ تمام اعمال کرنے کے بعد رب کائنات اس کے چہرہ پر اپنا نور بھی عطا کرے گا۔ تو کتنی یہ رحمتوں کا مہینہ، بلکہ ایسا ہے کہ جو اپنی زندگی میں رمضان پائے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سرکار ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے پہلی سیڑھی پر، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ نماز جمعہ اختتام پذیر ہوا، صحابہ نے عرض کیا حضور آج تو ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے کہ پہلے تو اس طرح کبھی آپ نے نہیں فرمایا، آج آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، ہر درجہ پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہتے گئے۔ سرکار نے فرمایا ہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ رب کائنات نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل جی رب جلیل جاؤ آج میرے مصطفیٰ کریم کی مسجد نبوی میں جاؤ اور ممبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کو میرے سلام بھی پہنچاؤ اور یہ 3 دعائیں بھی منگواؤ۔ علماء کرام فرماتے ہیں دیکھیں سدرۃ المنتہا جبرائیل امین کا مقام ہے، اب سدرۃ المنتہا پہ بھی دعا نہیں منگوائی گئی، پہلے 7ویں، 6ٹھے، 5ویں، 4تھے، تیسرے، دوسرے، پہلے آسمان پر بھی دعا نہیں منگوائی گئی، بلکہ رب نے فرمایا مسجد نبوی میں جاؤ اور ممبر نبوی کے پاس کھڑے ہو کر دعا منگواؤ۔ معلوم ہوا رب کے نزدیک سدرۃ المنتہا سے بھی مسجد نبوی کا درجہ اور ممبر نبوی کا درجہ اعلیٰ ہے، اسی لیے تو جبرائیل امین کو وہاں بھیج کر دعا منگوائی جا رہی ہے۔ اور دعا کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا پہلی دعا، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ سے یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے وہ ہلاک ہو۔ میں نے کہہ دیا آمین۔ دوسری دعا کیا تھی؟ دوسری دعا یہ تھی کہ جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی تعظیم نہ کرے وہ بھی ہلاک ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری دعا کیا تھی کہ جو تیرا نام نامی اس میں گرامی سنے اور تیری ذات پر درود نہ پڑے وہ بھی ہلاک ہو۔ تو میں نے کہہ دیا آمین۔ اب دیکھیں دعا منگوانے والا کون ہے؟ رب جلیل، لے کے آنے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین، اور پھر اس پر مہر لگانے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ کریم۔ اب اس دعا کے قبولیت میں کون شک کر سکتا ہے؟ جو شک کرے گا وہ اپنے ایمان میں شک کرے۔ تو معلوم ہوا سرکار نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں رمضان کا پانا نعمت سمجھو اور اس کو انتہائی اعلیٰ درجے کی اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھو، رمضان کی تعظیم کر کے اپنی قبر و حشر کا خرچہ بناؤ۔ یہ تو ہے رمضان المبارک کے چند ایک فضائل، کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب رمضان المبارک میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں اس میں تراویح۔ کتنی تراویح پڑھتے ہیں؟ 20۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں تراویح 8 ہیں۔ تراویح کا لفظ ان کی تردید کرتا ہے، تراویح جمع ہے اور اس کا واحد ہے ترویہ۔ ترویہ کس کو کہتے ہیں؟ آرام کرنے کو، راحت کرنے کو، سکون کرنے کو۔ کون سا آرام اور کون سا سکون؟ جو 4 تراویح پڑھنے کے بعد سکون کریں گے اس کو ترویہ کہیں گے۔ تو لفظ ہے تراویح،
تراوی جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، 3 سے کم 2 کو جمع نہیں کہتے، 3 کو جمع کہتے ہیں۔ اگر 3 تراویح لیے جائیں تو کم از کم 16 رکعتیں بنتی ہیں، 8 پھر بھی نہیں بنتی۔ تو یہ تراوی کا لفظ ان کے اس بات کی تردید کرتا ہے کہ تراوی 8 نہیں ہے بلکہ تراوی 8 سے زیادہ ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی لازم ہے۔ اور پھر خلفاء راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ اصل تراوی سنت ہے میرے مصطفیٰ کریم کی، اور پھر ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا 20 تراوی کو، اور ان میں قرآن پاک کا ختم کرنا، یہ صحابہ علیہم الرضوان کی سنت ہے، اس پر اجماع ہے، کیونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑی خوبصورتی آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، ان کو فرمایا کہ تم صحابہ کرام کو جماعت کرایا کرو اور پورا قرآن رمضان میں ختم کرنا ہے۔ اب جو بندے یہ کہتے ہیں 8 تراوی سنت ہے، ان سے کہیں کہ سرکار نے 8 تراوی کہاں پڑھی ہے؟ کوئی ایک مرفوع صحیح حدیث دکھا دے، پورے ذخیرہ احادیث سے کوئی ایک مرفوع اور صحیح حدیث دکھا دیں جس میں یہ پتہ چلے کہ سرکار نے 8 تراوی پڑھی ہیں یا 8 تراوی کا حکم دیا ہے۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے 20 تراوی کا حکم دیا اور آ کر دیکھا، فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ تمام صحابہ کرام جماعت سے تراوی پڑھ رہے ہیں، 20 تراوی پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کا ختم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تراوی الحمدللہ سرکار کی بھی سنت ہے، خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے، اور دوسرے مسائل بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔